سورہ البقرہ رکوع نمبر 23 تلاوت يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون سورہ البقرہ رکوع نمبر 23 ترجمہ کنز الایمان اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے گنتی کے دن ہیں تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو اور اے محبوب جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں کہ کہیں راہ پائیں روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس اللہ نے جانا کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرمایا تو اب ان سے صحبت کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے یعنی پو پھٹ کر پھر رات آنے تک روزے پورے کرو اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو یہ اللہ کی حدیں ہیں ان کے پاس نہ جاؤ اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے لوگوں سے اپنی آیتیں اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے لوگوں سے اپنی آیتیں کہ کہیں انہیں پرہیزگاری ملے اور آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ
اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کو کچھ مال ناجائز طور پر کھا لو جان بوجھ کر۔ سورہ البقرہ رکوع نمبر 23، منقول تفسیرات قرآن کا خلاصہ۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اللہ کے پاک کلام کو بڑی محبت اور پیار سے سننے والوں، قرآن جس مہینے میں اترا اس مہینے کی بھی بات، اس کے دنوں اور راتوں کی بات، اس مہینے کی عظمت کا تذکرہ، اس کی عبادات کا ذکر، یہ تقریباً پورا رکوع اسی بات کا خلاصہ بیان کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا 15واں سال تھا، 10 شوال تھی، سن 2 ہجری، مدینہ طیبہ میں آئے ہوئے دوسرا سال تھا جب روزے فرض ہوئے، اور یہ وہی سال ہے جس سال روزے فرض ہو رہے ہیں اور شوال میں روزے فرض ہوئے، اور آئندہ جو پہلا رمضان آیا اسی رمضان میں غزوہ بدر بھی ہوا۔ اسلام میں کون سی چیزیں پہلے فرض ہوئیں اور کون سی چیزیں بعد میں فرض ہوئیں، اس کی تفصیل تفسیر نعیمی میں ہے۔ حضرت صدر الفاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد عظیم حضرت مفسر قرآن، مفسر شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام میں پہلے کلمہ توحید اور رسالت فرض ہوا، اس کے بعد نماز فرض ہوئی، پھر زکوٰۃ فرض ہوئی، پھر روزے فرض ہوئے، پھر جہاد فرض ہوا، پھر حج فرض ہوا۔ تو رمضان شریف یہ عظیم الشان مہینہ ہے، اس کی عظمت سمجھانے کے لیے باقاعدہ ایمان والوں کہہ کر خطاب کیا گیا اور فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ روزہ قدیم ترین عبادت ہے، تمام امتوں میں روزے کی عبادت موجود تھی۔ روح اور بدن جب ایک ہو جائے نا پھر عبادت جلدی قبول ہوتی ہے۔ یہ بہت غور کی بات ہے، ایک بڑی حکمت ہے جو میں نے ایک تفسیر شریف سے پڑھی، تفسیر نعیمی میں بھی ہے، اور مجھے یہ تفسیر شریف پڑھ کر بڑا لطف آیا اس انداز سے کہ روزے کی حکمت کیا ہے، کہ دراصل روح اور بدن دونوں اللہ کی عبادت میں یکجا ہو جائیں، ایک ہو جائیں اپنی صفات کے اعتبار سے، تو وہ عبادت فوراً قبول ہوتی ہے۔ اچھا، میں سوچنے لگا اس کے بعد آگے کیا فرمائیں گے، تو میں نے جب آگے پڑھا تو لکھا ہوا تھا کہ دراصل انسان کی روح جو ہے نا وہ تو کھانے پینے سے پاک ہے، جو انسان کا بدن ہے اس کو کھانے پینے کی حاجت ہے، تو روح اور بدن ایک ہو جائیں تو پھر عبادت قبول ہوتی ہے۔ چونکہ روح کھانے پینے سے پاک ہے، سو اس لیے چاہیے یہ کہ کوئی ایسی گھڑی ہو کہ بدن بھی اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے کھانے پینے سے دور کر دے، تو اب روح اور بدن کی صفت ایک ہو جائے گی۔ جب یہ دونوں مل کر عبادت کریں گے تو وہ عبادت فوراً قبول ہو جائے گی۔ تو ایسی عبادت کا نام روزہ ہے۔ یہ روزہ انسان کے روح اور بدن کو ایک کر دیتا ہے، اور اس اتحاد روح و بدن کی برکت سے انسان کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبولیت نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ ایک روحانی اور علمی توجیہ تھی جو آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کر دی ہے۔ دراصل اصل بات تو یہ ہے کہ روزہ ہو، حج ہو، نماز ہو، کوئی بھی چیز عبادت ہو، وہ ادائے مصطفیٰ ہے۔ سحری کو سحری ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیا اللہ نے سحری کی ہے؟ افطاری کو افطاری کیوں کہتے ہیں؟ کیا اللہ نے افطاری کی ہے؟ جی پتہ یہ چلا کہ افطاری بھی حضور نے فرمائی، سحری بھی حضور نے فرمائی۔ تو روزہ عبادت اللہ کی ہے مگر ادا مصطفیٰ کی ہے۔
سحری حضور نے فرمائی، افطاری حضور نے فرمائی، جس وقت حضور نے سحری فرمائی اس وقت سحری کرنا سنت مصطفیٰ ہے، جس وقت حضور نے افطاری فرمائی اسی وقت افطاری کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے، اور جس کا روزہ سنت مصطفیٰ کی اتباع میں آ گیا وہی روزہ قبول ہے۔ تو پتہ چلا بندگی خدا کی، اطاعت مصطفیٰ کی۔ اور پھر ناظرین و ناظرات یہ بھی فرمایا کہ یہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے۔ وہ روح و بدن کا جب اتحاد ہو گیا تو انسان کو تقوی نصیب ہو جاتا ہے۔ ایامن معدودات، لوگوں روزے چند دن کے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا آج آیا پہلا روزہ ہے جی، دوسرا روزہ ہے، تیسرا روزہ ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، ایک دم روزہ گزر بھی جاتا ہے، عید آ جاتی ہے، اور پھر یقین جانے کہ آخری جب دن آتے ہیں تو ایک دل کو صدمہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ اتنا پیارا مہینہ ہمیں عبادتوں کے خزانے دے رہا تھا اور یہ جا رہا ہے۔ ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، ایمان والے کو روزے کی جدائی کا بڑا غم ہوتا ہے، تو روزے کے آنے کی خوشی بھی ہوتی ہے اور روزے کے جانے کا غم بھی ہوتا ہے۔ اور یہ رمضان قیامت والے دن اپنے روزہ دار مردوں، روزہ دار عورتوں کو ڈھونڈے گا، پکڑے گا جنہوں نے قدر کی، اس کے دنوں کی قدر کی، اس کی راتوں کی قدر کی، اس کے دن اس کی راتیں ڈھونڈے گی محشر کے میدان میں انسانوں کو جنہوں نے روزے رکھے تھے، ڈھونڈ کر پکڑیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں لے آئیں گے۔ القرآن والصوم یشفعان، حضور نے ارشاد فرمایا یہ رمضان کے روزے اور قرآن کی تلاوت یہ دونوں قیامت والے دن شفاعت کریں گے۔ قرآن اپنے قاری کو ڈھونڈے گا، قرآن اپنے حافظ کو ڈھونڈے گا، قرآن اپنے مفسر کو ڈھونڈے گا، قرآن اپنی تبلیغ کرنے والے کو ڈھونڈے گا، سمجھنے سمجھانے والے کو ڈھونڈے گا، اور روزہ اپنے روزہ رکھنے والے مرد کو، عورت کو ڈھونڈے گا۔ اس عورت کو پکڑ کر، اس بندے کو پکڑ کر، اس بندی کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گا۔ رب فرمائے گا گناہگار ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا انہوں نے، ہم گناہگار تھے مگر رمضان کے روزوں کا لحاظ رکھا تھا، یہ جیسے بھی تھے روزہ نہیں چھوڑتے تھے۔ قرآن کہے گا یہ جیسے بھی تھے میرا قرآن تو پڑھتے تھے، قرآن کہے گا یہ میری تلاوت کرتے تھے، گناہگار ہے، خطا کار ہے، تو پھر کیا ہوا؟ مولا معاف کر دے، ہم سفارش کرتے ہیں ان کو معاف کر دے۔ اللہ فرمائے گا میں ان کے گناہوں کو دیکھوں یا تمہاری سفارش کو دیکھوں؟ میں روزے تم سے پیار کرتا ہوں، اے قرآن میں تم سے پیار کرتا ہوں، بس جس برے کا ہاتھ تم نے تھام لیا ہے جاؤ، وہ جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کا نام ہے باب الریان، اس کا جنت کے ایک دروازے کا نام اللہ نے ریان رکھ دیا، اور ریان اس دروازے کا نام ہے جہاں سے صرف روزے داروں کو گزارا جائے گا۔ روزہ اپنے روزے دار کو پکڑ کر وہاں سے لے جائے گا اور اسے جنت میں لے جا کر پہنچا دے گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ ادائے مصطفیٰ کو اللہ کریم نے یہ مقام عطا کر دیا کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ یہ تقویٰ تمہیں اس روزے کی برکت سے نصیب ہوگا۔ ایام معدودات، چند گنے چنے تو دن ہیں یہ۔ فمن کان منکم مریضا، پھر بھی یہ سہولت سن لو کہ تم میں جو کوئی مریض ہو جائے، واقعی مریض ہو، یہ نہ ہو کہ دنیا دار ہے اور اپنی طرح کسی ڈاکٹر کے پاس چلا گیا اور اپنی طرح کے ڈاکٹر کو کہا ڈاکٹر صاحب بتائیں میں روزہ رکھوں، اور ڈاکٹر صاحب بھی بس ایسے ہی ہیں تو وہ بھی اٹھ کے کہہ دیں ہاں ٹھیک ہے تم روزہ نہیں رکھو، تو خبردار نہ، اسلام اور شریعت کا لحاظ رکھنے والا ڈاکٹر ہو، وہ بتائے کہ ہاں اگر تم نے روزہ رکھا تو تمہارے بدن اور صحت کو اتنا برا اثر اس پہ پڑ سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے تم جان سے جان چلے جاؤ، تو پھر ایسی صورت میں ایسے با ادب اور شریعت کا لحاظ رکھنے والے ڈاکٹر کی وجہ سے جو ہے نا وہ تم اگر روزہ چھوڑنا چاہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہو، ورنہ نہیں۔ تو مریض کی وہ تعریف جو شریعت کے اندر مریض بنتا ہو، ایسے نہیں ہے کہ ذرا سا سر میں درد ہوا تو روزہ چھوڑ دیا، روزے کی بے ادبی کرنی نہیں۔ او علی سفرین، یا تم کم از کم 3 دن پیدل سفر جو چلا جاتا ہے اس سفر کے لیے اگر گھر سے نکلے ہو، شہری سفر یعنی 98 کلومیٹر اگر سفر کی نیت سے گھر سے نکلے ہو، اب وہ سفر سواری پر ہو، گاڑی پر ہو، جہاز پر ہو، تو فَفَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر سفر میں روزہ نہ رکھنا چاہو تو پھر تم بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر لینا، روزہ رکھ لینا۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور وہ لوگ جن کو طاقت ہے، جن کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ فدیہ دے سکتے ہیں، تو وہ مطلب روزہ نہیں رکھ سکتے بعد میں بھی، اور سفر کے دوران وہ روزہ نہ رکھ سکے تھے یا بیمار تھے روزہ نہ رکھ سکتے، رمضان کے بعد پھر وہ اتنے بیمار ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ روزہ نہیں رکھ سکتے، فدیۃ طعام مسکین، وہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا اسے پیش کریں گے۔
عزت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ. فمن تطوع خیرا، جو اپنی طرف سے اس میں بھلائی اختیار کرے، فہو خیر لہ، یہ اور اچھی بات ہے. یعنی مسکین کو 3 وقت کا کھانا کھلا دے اور زیادہ کھلائے، اچھے طریقے سے کھلائے، خوشامد کر کے کھلائے، تعظیم کر کے کھلائے، اور اس کا فدیہ دے. اور ایک فدیہ صدقہ فطر کے برابر بھی ہوتا ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. لیکن یہ فدیے بے شک اپنی جگہ پر اچھے ہیں، روزے کے بدلے دوسرے دنوں میں خیرات اچھی ہے، ٹھیک ہے، فدیہ دے دینا اچھا ہے. لیکن وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم رمضان کے اندر ہی روزہ رکھو تو یہ بھی بہتر ہے، اور اگر روزہ نہ رکھ سکے تو بعد میں فدیہ دینے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم روزہ رکھو. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ناظرین و ناظرات، اللہ رمضان کے تعارف کرا رہا ہے، اور پورے قرآن مجید کے اندر اللہ نے کسی اور مہینے کا نام لیا ہے، صرف رمضان کا نام لیا اللہ تعالیٰ نے، اور یا حج کے مہینے کا نام لیا ہے. تو رمضان کا نام لیا، اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا، قرآن اترا. ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی، اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں ہیں. والفرقان. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، یہ ہے حکم اصل. تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے وہ روزہ ضرور رکھے. اس حکم سے روزہ فرض ہو گیا. پہلے بھی وہ فرمایا کتب علیکم السلام، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض ہیں. بے شک اس میں فرضیت ہے، لیکن یہ حکم ہے، آرڈر اس میں. فمن شہد منکم الشہر، تم میں سے جو کوئی پالے روزے کو، رمضان کے مہینے کو، فلیصمہ، اسے روزہ رکھنا چاہیے. ومن کان مریضا، جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، اتنے روزے اسے اور دنوں میں رکھنے پڑیں گے. یہ کیوں بار بار وہی بات پیچھے بھی کہہ دی پھر بات کی؟ یہ احسان یاد کرو اللہ کا، اللہ کا کرم دیکھو. اتنے روزے، اتنی اہمیت والی چیز ہونے کے باوجود تمہارے سفر کا بھی رب کو خیال ہے، تمہارے گھر میں رہنے کا بھی خیال ہے، تمہارے بیمار ہونے کا بھی خیال ہے. وہ کتنا کریم ہے. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، تمہارے لیے تنگی اور دشواری نہیں چاہتا. ولتکملوا العدۃ، تم گنتی پوری کرو. ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم، اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، اسلام عطا فرمایا. ولعلکم تشکرون، اللہ کا شکر بھی ادا کرو، اللہ کی تکبیر اور بڑائی بیان کرو، اور اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں روزے کی اجازت بخشی، تمہیں روزے جیسی نعمت عطا فرمائی ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محبوب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کو بتا دو کہ میں بہت نزدیک ہوں. سبحان اللہ. یہ آیت کریمہ بیچ میں آئی ہے، آگے پھر ایک دم رمضان کی باتیں آ جائیں گی. یہ بیچ میں آئی ہے، دونوں طرف، ادھر بھی رمضان کی باتیں اور اس آیت کے بعد بھی رمضان کی باتیں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرا بندہ جب مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے میرے بندوں کو کہ میرا حکم مانے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے اوپر ایمان لے آئیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ راہ پا جائیں. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، قرب کی بات کی، کیونکہ رمضان میں جب روزہ بندہ رکھتا ہے تو لازمی اسے اللہ کی طرف خیال جاتا ہے. میرا مالک، میرا پروردگار، جو میرے روزے میں میرے منہ سے بو آتی ہے، وہ میرے بو کو بھی کہتا ہے کہ مجھے کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے. وہ اللہ کہتا ہے روزے دار تیرے منہ سے جو بدبو آتی ہے، دنیا والوں کو بدبو لگتی ہوگی، لیکن روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ مجھے خوشبو، کستوری کی خوشبو سے زیادہ اچھی لگتی ہے. کہ میرے بندہ میرے روزے کی حالت میں ہے تو روزے کی حالت میں اس کے منہ کی بدبو میں مجھے کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے. اتنا پیار. تو وہ اللہ کہاں ہے؟ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے نبی سوال میرے بارے میں کوئی کرے تو وہ کسی اور سے نہ کرے، تجھ سے کرے. پتا چلا محبت والوں کیا ہو، سبحان اللہ. سننے والوں عقیدت میں آؤ، ڈوب جاؤ اللہ کی معرفت میں کہ اللہ کا در کہاں سے ملے گا، اللہ کا پتہ کہاں سے ملے گا، اللہ کی معرفت کہاں سے ملے گی. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ، اے نبی میرے بندے ہو اور سوال تجھ سے کریں اور تجھ سے سوال کریں، عنی میرے بارے میں سوال کریں. سبحان اللہ. جب حضور کے در سے رب ملتا ہے
فرمایا کہ رب کہیں اور سے نہیں ملے گا تمہیں. لوگوں تمہیں اگر سوال کرنا ہے میرے بارے میں تو میرے نبی سے سوال کرو, محمد مصطفیٰ سے پوچھو میرے بارے میں, اس دروازے سے آپ کو رب ملے گا. تو بابا جس دروازے سے رب ملے گا اسی دروازے سے سب ملے گا, اسی دروازے سے ہر چیز ملے گی جہاں سے رب مل رہا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, میرے بارے میں میرے بندے تجھ سے سوال کریں. تو پتا چلا کہ محمد مصطفیٰ کا دروازہ ہے جہاں سے معرفت الہیہ کا سوال کرنا چاہیے. حضور ہی وسیلہ اللہ ہیں, وسیلتن اللہ ہیں. ایسے سوال کیا کرو, یا رسول اللہ انی اسألک معرفت اللہ, یا رسول اللہ میں اللہ کی معرفت کا سوال آپ سے کرتا ہوں. عورتیں ہوں تو یوں دعا کریں, خواتین کو یوں دعا کرنی چاہیے. رمضان کے دنوں میں یہ دعائیں کرو, عام دنوں میں بھی دعا کر سکتے ہیں. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تیری محبت مل جائے, اور جو تجھ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت بھی نصیب ہو جائے. وحب من یحبک وحب من یقربنا الی حبک, یا اللہ اور جس کی محبت کرنے سے تیرا قرب مل جائے, یا اللہ اس کی محبت بھی نصیب ہو جائے. حضور سے سوال کرو, یا رسول اللہ اسألک معرفت اللہ اسألک شفاعتک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے. تو فإنی قریب, اللہ اللہ اللہ, فرمایا ہاں میں بالکل قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ جو در مصطفیٰ پہ جا کر میرا سوال کرتا ہے, جو رسول کے وسیلے سے مجھے پہچاننا چاہتا ہے تو میں اس کے بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں دعائیں قبول کر لیتا ہوں جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے. تو اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول کے در پہ جا کر اللہ کو مانگتا ہے اللہ اس کے قریب ہے. تو پھر کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. یہ شکر ہے اللہ کا کہ ہمیں حضور کا در نصیب ہوا ہے. یہ قرآن, یہ رمضان, یہ گھڑیاں, یہ تراویح, یہ سحریاں, یہ سب کچھ ہمیں حضور کے طفیل نصیب ہوا ہے. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو رمضان المبارک کی راتیں ہیں یہ تمہارے لیے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم, رمضان کے روزوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہو گیا. یعنی اس سے پہلے 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا, لیکن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور صحابی ہیں, ان سے اس طرح ہوا کہ رمضان کی راتوں میں ان سے ایسا ہو گیا کہ وہ اپنی عورت کے قریب ہو گئے اور انہوں نے اس کا حق ادا کر دیا. تو اگلے دن وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو بڑے پشیمان کہ اب کیا ہو کہ حضور میں نے رمضان کی راتوں میں عورت کی قربت اختیار کر لی. پر اللہ کریم نے رحمت فرمائی اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, فرمایا آج کے بعد ساری امت پر جی یہ حلال ہو گیا. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. اب کیا ہے, یہ کریموں کے ہاں جاؤ خطا کے بدلے عطا ملتی ہے. جی اب یہ بھی بزرگوں کی غلطی کو غلطی نہیں کہنا چاہیے. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ عمل ہوا, اس عمل کی برکت سے ساری امت مسلمہ پہ آسانی آ گئی, ساری امت مسلمہ کو رمضان کی راتوں میں آسانی نصیب ہو گئی. اے امت مسلمہ میں راتوں کو یہ آسانیاں وصول کرنے والوں, یہ راتوں کو خواتین کی قربت کر کے آسانیاں حاصل کرنے والوں اور رب تعالیٰ کی اس رحمت کو پانے والوں, اے ساری امت مصطفیٰ تمہارے اوپر رمضان کی راتوں میں یہ جو رحمت ہے یہ وسیلہ ہے حضرت سیدنا عمر فاروق کا. تو صحابہ کرام کے اوپر محبت اور ادب کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہم کے کلمات پیش کیا کرو, ان پر رحمتیں اور درود بھیجا کرو, ان کے ساتھ عقیدت اور محبت کرو اور اپنے دل میں صحابہ کا ادب رکھو کہ صحابہ کرام نے ان کی برکت سے ہمیں دین میں آسانیاں نصیب ہوئیں. پہلے 24 گھنٹے کا روزہ تھا, سارا رات اور دن کا روزہ تھا, اب یہ راتوں کی جو روزے کی کیفیت ہے اس میں حلال کر دیا ہمارے لیے. کھانا پینا بھی حلال ہے, مغرب سے لے کر سحری تک کھانا پینا بھی حلال ہے, اور یہ جو شریعت کے تقاضے ہیں یہ بھی حلال ہو گئے.
تو یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ فرمایا کہ وعفا عنکم فتاب علیکم، اللہ نے تمہارے اوپر رجوع فرمایا، توبہ کی، تمہاری قبول فرمائی، وعفا عنکم، تمہیں معاف کر دیا، اور اب تمہیں اجازت ہے، کلو وشربو، تم کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر، تم اس سحری کے اختتام تک تم کھاتے پیتے رہو، کھاؤ پیو، ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، لیکن یاد رکھنا یہ جو مباشرت ہے، عورتوں کی قربت ہے، یہ تمہارے گھروں تک ہے. جب مرد حضرات یا عورتیں اعتکاف میں ہو تو حالت اعتکاف میں اس حقوق کو ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان حقوق کو ادا کرنے کی وہاں حالت اعتکاف میں اجازت نہیں ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوہا، ان حدوں کو ان کے پاس بھی نہ جانا، نہ توڑنا. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اللہ تعالیٰ اسی طرح لوگوں کے لیے اپنی آیات کو کھلا کھلا بیان کرتا ہے تاکہ لوگوں کو پرہیزگاری نصیب ہو. اب آخر میں ایک بات کہی کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، لوگوں حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے نہ پہنچاؤ کہ تم لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا رہے ہو، بالاسم وانتم تعلمون، تمہیں پتہ بھی ہے اور جان بوجھ کر تم جو ہے وہ اس طرح کرو تو یہ غلط ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ باطل طور پر کسی کا مال کھانا بھی حرام ہے، خواہ لوٹ کر، جو کسی سے موبائل چھین لیتے ہیں، جو کسی سے وائلٹ چھین لیتے ہیں، موٹر سائیکل چھین لیتے ہیں، لوگوں سے مال چھین لیتے ہیں، یہ جس کسی جگہ پر بھی یہ کام ہو رہا ہے، دنیا بھر میں جہاں کہیں کوئی کسی سے ایک پینی، ایک پیسے کی چیز بھی چھینے گا اس کے لیے وہ حرام ہے. 40 دن تک اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی اگر وہ کلمہ پڑھنے والا ہے جو کسی سے کوئی چیز چھینتا ہے. یہ آج کل گلیوں اور بازاروں میں عورتوں سے پرس چھین لیے جاتے ہیں، عورتوں سے زیور چھین لیے جاتے، زیور اتروا لیے جاتے ہیں پستول کی بنا پر، پسٹل کی بنا پر دکھا کر. تو خواہ کسی کا مال لوٹا جائے، مال کو لوٹنے والا حرام خور ہے، اس کے بدن میں آگ جا رہی ہے، وہ اپنے بچوں کے بدن میں آگ لے کے جا رہا ہے. میں یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ ضرور سنانا چاہوں گا. میں ایک کراچی شہر میں رہتا ہوں، تو یہاں پر ایک کراچی پاکستان کا ایک شہر ہے، تو یہاں پر ایک کراچی شہر کے اندر ایک علاقہ ہے جسے اورنگی کہتے ہیں. وہاں کے ایک سیکٹر میں مجھے جانا ہوا کہ ایک عجیب و غریب بچہ پیدا ہوا، تو اس کے ماں باپ نے بلایا کہ جی آپ ذرا اس بچے کو دیکھیں اور ہمیں کچھ بتائیں اور سمجھائیں. میں دیکھا تو وہ بچہ اس طرح کا پیدا ہوا تھا کہ اس کے پیشاب کی اور پخانے کی جگہ بالکل بند تھی، دونوں جگہیں اللہ نے بنائی نہیں تھی. اب وہ بچہ بالکل زندہ بھی سلامت بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جب یہ دونوں جگہیں بنی ہوئی نہیں ہیں، قدرتی طور پر اندر سے بھی وہ سسٹم اور نظام نہیں تھا، اسپتال والے ڈاکٹر بھی حیران ہیں، تو وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ جو کچھ کھاتا پیتا تھا پھر وہ منہ کے راستے سے ہی غلاظت باہر آتی تھی اور پیشاب بھی باہر آتا تھا. میں نے سوچا، میں نے جب یہ دیکھا تو میں توبہ استغفار کرنے لگا، میں ڈر گیا، میرے اوپر خوف طاری ہو گیا، کیسا بچہ میں دیکھ رہا ہوں. خوف کیا، میں نے کہا یا اللہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہم وفضل علی بہ علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یا اللہ معاف کرنا، بچانا اس طرح کے کار و غضب سے. یہ کیا منظر دیکھا ہے. خیر وہ کہنے لگے جی ہم نے آپ کو بلایا، آپ ہمیں کچھ بتائیں اس کے بارے میں، کچھ کیا ہے. میں نے کہا بھئی بات یہ ہے، آپ لڑکے کا جو باپ ہے، میں نے کہا میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، یہاں بہت سارے رشتہ دار وغیرہ موجود تھے، تو میں نے کہا میں اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں. میں اس کو اکیلے کمرے میں لے گیا اور میں نے کہا میں تمہیں صاف صاف بتا رہا ہوں کہ مجھے یہ سچ سچ بتاؤ، اللہ نے تمہارے سامنے یہ سزا کے طور پر، یہ آزمائش کے طور پر یہ واقعہ کیا، تمہیں ایسا بچے سے نوازا ہے کہ جس کی پخانے اور پیشاب کی جگہ ہی نہیں بنی ہوئی ہے اور اندر بھی وہ سسٹم نہیں ہے، اور ڈاکٹر بھی حیران ہے. اب وہ جو کچھ کھاتا پیتا ہے تو وہ اسی کے منہ سے نکل رہا ہے، واپس مڑ کر اسی سے ہی پیشاب اور پخانہ نکل رہا ہے، اور اس بچے کے جسم سے اتنی بدبو آتی تھی کہ 10 قدم کھڑا نہیں ہو جاتا تھا قریب. میں نے کہا مجھے سچ سچ بتاؤ، تم نے کسی بڑے
کسی بھی مظلوم کو لوٹا ہے تم نے، اور تم نے مال لوٹ لوٹ کر جمع کیا، مجھے سچ سچ بتاؤ، تم نے کوئی ڈاکہ ڈالا ہے، کوئی کسی کا مال چھینا ہے، کیا کیا ہے تم نے؟ اور یہ اس کی سزا تمہارے پر ظاہر ہوئی ہے۔ تو وہ پہلے تو سن کر سر جھکا کر 2-4 منٹ خاموش رہا۔ میں نے کہا ابھی میں چلتا ہوں، میں جا رہا ہوں، ابھی میں کچھ نہیں کرتا، بس سچے دل سے توبہ کر لو، اکیلے میں 100 رکعت نفل پڑھو، اور ہر رکعت میں 3 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھو، 2 رکعتیں کر کے نفل پڑھو، اللہ سے معافی مانگو، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ اس عذاب کو بھی دور فرما، اس آزمائش کو بھی دور فرما، اور بس اللہ سے معافی مانگو، کیونکہ تم نے کہیں ڈاکہ ڈالا ہے یا کوئی غلط کام کیا ہے، لوٹا ہے کسی کا مال تم نے، اور یہ اس کی سزا ہے۔ یہ میرا ایک وجدان کہتا ہے اگر یہ بات صحیح ہے تو تمہیں اللہ تعالیٰ نشانی دے دے گا، اور ہے کوئی تمہارے پاس تو بات تو مجھے بتاؤ۔ میں باتیں کر کے آ گیا، اس نے کوئی اقرار وغیرہ نہیں کیا۔ اس بات کے 5-6 دن کے بعد پتہ چلا کہ جی وہ بچہ جو پیدا ہوا تھا وہ تو وصال کر گیا، فوت ہو گیا، اس کو انہوں نے دفنا دیا، اور پھر اس کو دفنانے کے بعد وہ میرے پاس آیا اور بہت رویا۔ اس نے کہا جی کہ بالکل میں بینکوں کے باہر کھڑا ہوتا تھا، جو پینشنر آتے تھے اس میں بیوائیں آتی تھیں، تو میں بیواؤں کا ایڈریس ڈھونڈ ڈھانڈ کے تو ان کے پاس پہنچ جاتا تھا، تو میں دیکھتا تھا کہ اس بیوہ نے کتنے عرصے سے پیسہ جمع کر رکھا ہے، اگر اس کا کچھ خرچات نہیں ہے تو اس کے پاس اچھا خاصا مال جمع ہوگا، تو میں اس سے دوستی وغیرہ لگا کر ایستا ایستا اس کے مال تک رسائی پہنچاتا تھا، اور میں بیواؤں کو لوٹتا تھا، بیوہ عورتوں کو میں لوٹتا تھا۔ اس طرح لوٹتے لوٹتے ایک بیوہ عورت تھی جس کی یتیم بچی تھی، اس نے شادی کے لیے مال جمع کر رکھا تھا، تو شادی اس کی تیار تھی، اگلے مہینے میں اس کی شادی ہونی تھی، اور میں نے اس کا سارے کا سارا جہیز لوٹ لیا، زیور لوٹ لیا، ہر چیز لوٹ لی۔ اس نے میرے سامنے بد دعا دی تھی کہ یا اللہ جس نے میری بچی کے ہاتھ پیلے کرنے کا سامان چوری کر لیا ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، یا اللہ اس کو کوئی ایسا عذاب دے کہ اس کو محسوس ہو کہ ہاں مجھے عذاب ملا ہے۔ تو حضور مجھے لگتا ہے اس کی بد دعا لگی، اور واقعی میں لوٹتا رہا ہوں لوگوں کا مال۔ تو میرے اس نے واقع سنانے کے بعد خیر اس نے توبہ تو استغفار بھی کر لی، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں آج کے بعد لوٹوں گا نہیں، جن کا مال یاد ہے لوٹا ہوا ہے میں کسی نہ کسی بہانے ان کو واپس کروں گا، اور جن کا میں واپس نہیں کر سکتا اللہ مجھے معاف کرے۔ خیر میں یہ بات بتانا چاہ رہا تھا کہ کوئی کسی سے کوئی چیز لوٹے گا اس کو اس دنیا میں بہت برا عذاب ہوگا، مرنے سے پہلے گندی بیماری اس کے ساتھ کوئی لگ جائے گی، اور اتنا محتاج ہو جائے گا کہ اس کے بچے بھی اس سے نفرت کریں گے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اے ڈاکہ ڈالنے والوں، دہشت گردوں، لوگوں سے ٹیٹیوں کے ذریعے، پسٹلز کے ذریعے، کسی بھی ذریعے دہشت کر کے لوگوں کو ڈرا دھمکا کے ان کا مال لوٹنے والوں، چاہے تم کسی جماعت سے ہو، کسی فرقے سے ہو، کسی سیاسی جماعت سے ہو، کچھ بھی ہے تمہارا تعلق کہیں سے بھی، کسی کے اشارے پر تم بینکوں کو لوٹتے ہو، ڈاکو بن کر دکانوں کو لوٹتے ہو، مال لوٹتے ہو، زیور لوٹتے ہو، سونے کی دکانوں کو لوٹتے ہو، کسی کے پرس چھینتے ہو، وائلٹ چھینتے ہو، زیور اترواتے ہو، جس رنگ کا تم ڈاکہ ڈالتے ہو سمجھ لو اپنے لیے آگ خرید رہے ہو، خدا کا عذاب خرید رہے ہو، لوگوں کی بلائیں تم اپنے سر پر لے رہے ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ تمہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے الفاظ ہو سکتا ہے کوئی دہشت گرد سنے تو وہ دہشت گردی سے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے میرے یہ الفاظ کوئی ڈاکو سنے تو ڈاکے سے توبہ کر لے، میں نے اس لیے یہ چند کلمات آپ کے ساتھ سامنے دہرائے ہیں۔ اس لیے اس رکوع کے آخر میں کہا کہ کسی کا مال کھانا حرام ہے، فرمایا گیا خواہ لوٹ کر یا چھین کر یا چوری سے یا جوئے کے ذریعے۔ آج کل بعض لوگوں کا طریقہ ہے کہ ان پڑھ سے سادہ سے لوگوں کو کہتے ہیں تیرے پاس بینک میں کتنے پیسے ہیں، آ جا میرے ساتھ ذرا جوا کھیل، اس کو کھلاتے ہیں اور پہلے خود ہارتے ہیں اور اس کے مال کو ڈبل ہونے دیتے ہیں، پھر جب وہ ناتجربہ کار تو ہوتا ہے، جب اس کو ڈبل مال مل جاتا ہے وہ سوچتا ہے اس میں تو بڑی زبردست بات ہے، پھر اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، اس کو ہروا دیتے ہیں، اب وہ سارے کا سارا مال اس کا ہڑپ کر لیتے ہیں، اب وہ کچھ بول بھی نہیں سکتا۔ تو اس طرح جوئے کے ذریعے گویا انہوں نے مال حرام کو حاصل کیا اور ناجائز طریقے سے مال کو ہڑپ کر لیا، تو یہ بھی سب حرام ہے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے والی بات ہے۔ جوئے سے یا حرام تماشوں سے، اب حرام تماشا دیکھ لیں آج کل جس طرح کرکٹ کے میچ ہوتے ہیں اور ان کے اوپر جس قسم کے جوئے لگائے جاتے ہیں، یہ حرام تماشے ہیں، یا حرام کاموں یا حرام چیزوں کے بدلے یا رشوت یا جھوٹی گواہی یا چغل خوری سے
جو بھی مال کسی کا کمایا جائے گا وہ سارے کا سارا مال حرام ہے، ممنوع ہے، ناجائز ہے، اس کا استعمال کرنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ناجائز فائدے کے لیے کسی پر مقدمہ بنانا اور اس کو حکام تک لے جانا یہ بھی ناجائز ہے اور حرام ہے۔ بعض لوگ کسی شخص کو اس کی جائیداد کے باعث تنگ کرتے ہیں کہ بھئی اس پر فلاں یہ مقدمہ وہ مقدمہ کسی طریقے سے ڈال کر اس کو پریشان کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اچھا تمہارا یہ مقدمہ دور ہو جائے گا، اتنے پیسے دو۔ تو یہ چیزیں حرام ہے، یہ روزی حرام ہے۔ اسی طرح اپنے فائدے کی غرض سے دوسروں کو ضرر پہنچانے کے لیے حکام پر اثر ڈالنا، رشوتیں دینا، یہ بھی حرام ہے۔ جو حکام رس لوگ ہیں، حاکم تک پہنچنے والے لوگ ہیں، وہ اس آیت کے حکم کو پیش نظر رکھیں۔ وزیر لوگ اور سیکٹری لوگ، جو لوگوں کے وزیروں کے سیکٹری ہوتے ہیں، وہ اس کو سوچ لیں کہ وہ کسی سے جناب علی کسی کی درخواست کو وزیر تک پہنچانے سے پہلے کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے گھر میں پہنچا دو، یہ پہنچا دو، رشوتیں لیتے ہیں، لوگوں کا جائز کام بھی نہیں کرنے دیتے اور جائز کام کرنے سے پہلے بھی رشوتیں لیتے ہیں اور لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ انہیں خریداریاں کروائیں یا انہیں پیسے دیں تو تب جا کر ان کا کام ہوگا۔ جو جائز کام ہے، کسی کی فائل ہے، دکان کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، بلوں کا مسئلہ ہے۔ آج پاکستان کے ملک میں بیٹھا ہوا گفتگو کر رہا ہوں، دنیا کے ہر ملک میں رشوت تو عام ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن پاکستان میں اور انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں یا ہمارے قریب کے ممالک میں تو بہت حد تک یہ رشوت کا کام، رشوت بازاری بہت، اور جائز کام بغیر رشوت کے ہو نہیں رہا ہے۔ اس لیے کم از کم ہم حکام سے یہ درخواست کریں گے، جتنے لوگ بھی ہمارے اس درس کو سن رہے ہیں، کہ خدا را جو آپ کے اختیار میں ہے وہ کام بغیر رشوت کے کرو۔ آپ کے پاس جو بندہ آئے، کوئی ایس پی ہو، آپ ڈی سی ہو، آپ پولیس میں ہو، آپ ڈاکٹر ہو، آپ جج ہو، آپ وکیل ہو، کسی بھی محکمے سے آپ کا تعلق ہے، اگر آپ کے پاس کوئی بندہ آتا ہے، آپ کسی بھی پاکستان کے حکومت کے کسی بھی محکمے میں ہو یا دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی بھی حکومت کے کسی عہدے پر ہو، آپ کے پاس جائز کام کے لیے کوئی بندہ آتا ہے اور وہ آپ کروا سکتے ہو، تو آپ کا کام ہے بغیر رشوت کے وہ کام کرواؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے نور سے ہمارے معاشرے کو منور کرے۔ مجھے بتاؤ نا، دیکھو یہ دورہ تفسیر قرآن آپ سن رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، قرآن ہماری مارکیٹوں کو منور کر رہا ہے۔ یہ درس اگر مارکیٹوں میں چلیں، یہ درس اگر ہمارے دفتروں میں ہوں، یہ درس ہمارے افسر سنیں، یہ درس ہمارے افسر شاہی کے لوگ سنیں، یہ درس ہمارے وزیر سنیں، یہ درس ہمارے سیاستدان سنیں، یہ درس ہماری گلیوں دفتروں محلوں میں اگر سنا جائے، مجھے بتاؤ نا اس سے کتنا بڑا لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، لوگوں کو ہدایت ملے گی۔ یہ کتنے بڑے فائدے کی چیز ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ لوگوں قرآن کی طرف پلٹ آؤ، لوگوں آؤ قرآن مجید کو سمجھو، سمجھاؤ، ان سی ڈیوں کو، ان ڈی وی ڈیز کو اپنے گھروں میں بیٹھ کر سنو، لیٹ کر سنو۔ یار روزانہ 2 رکوع قرآن مجید کے پڑھتے رہو گے، قرآن تمہارے سارے ماحول کو منور کر دے گا، تمہیں زندگی میں جینے کا ڈھنگ قرآن عطا کر دے گا۔